السلام علیکم عزیز طالبات، یہ میرا 12واں لیکچر ہے اردو کا جماعت چہارم کے لیے۔ آج میں ایک نیا ٹاپک شروع کر رہی ہوں، میرا شہر۔ یعنی اس مضمون میں انہوں نے اپنے شہر کے بارے میں تعارف کروایا کہ میرے شہر کا نام کیا ہے، وہ کہاں واقع ہے، اس کی کیا مشہور چیزیں ہیں، مشہور جگہیں کون سی ہیں، کھانے کی چیزیں کون سی مشہور ہیں، اس کا وہ کس علاقے میں ہے یا کس جگہ پہ ہے، کس چیز کے قریب ہے۔ تمام حالات ڈیٹیل میں لکھنے کو ہم ایک طرح سے یہ مضمون ہے اپنے شہر کے بارے میں، اس کو مضمون نگاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مضمون ہے جو ہم آج ایک شہر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ میں نے اورنج سے انڈر لائن کی ہیں، یعنی ہائی لائٹ کی ہیں، یہ املا کے الفاظ ہیں۔ ویسے تو میں آپ کو پکچر سینڈ کرتی ہوتی ہوں، لیکن جو بچے اب سیکھ گئے ہیں پیٹرن، جماعت کا کام، عنوان، سرگرمی، املا لکھ کر نیچے لائن وائز املا کے ورڈ لکھنا ہے کہ خود کوشش کیا کریں، ورڈ دیکھیں اور اس کو لکھیں، پھر آپ کی پریکٹس بھی کریں تاکہ آپ کو ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں آپ کی امپروو ہو، ٹھیک ہے بیٹا؟ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب ہم شروع کرتے ہیں اس چیپٹر کو پڑھنا، کیونکہ اب آپ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں نا، تو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہو کیا؟ اور اس کی پکس پھر سینڈ کر دیا کریں کام کی، تاکہ مجھے کچھ اندازہ ہو، ٹیچر کو، اپنی کلاس ٹیچر کو، میں ان سے ڈسکس کر لیا کروں گی، دیکھ لیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ میرے شہر کا نام سکھر ہے۔ اپنے شہر کے نام سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے۔ سکھر صوبہ سندھ کا ایک اہم شہر ہے، امپورٹنٹ شہر ہے، اہم ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے بعد یہ صوبے کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ صوبہ ہمارے ملک میں کتنے صوبے ہیں؟ اب تو 5 ہیں نا بیٹا، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، ٹھیک ہو کیا؟ سکھر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ کتاب کھولا کریں، اپنے سامنے رکھا کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیچر کیا پڑھ رہی ہے، کہاں ہے یہ ورڈ۔ واقعہ کا ہونا موجود ہونے کی میننگ میں آتا ہے۔ سکھر عربی زبان کے لفظ سکر سے نکلا ہے، اور سکر لفظ کا مطلب ہے سخت یا شدید گرمی۔ بہت زیادہ گرم علاقہ ہے سندھ بھی، اس میں سکھر بھی بہت گرم ہے۔ جب عربی لوگ یہاں آئے تھے، کب آئے تھے؟ جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا دیبل کے مقام پر، تو تب وہ اس شہر کے اندر آئے، تو انہیں یہاں کی گرمی نے بہت محسوس ہوئی اور انہیں برداشت کرنی پڑی، تو اس لیے اس کو لیے انہوں نے سکر لفظ استعمال کیا تھا سکھر کے لیے۔ جب عربوں نے سندھ فتح کیا تو انہوں نے شدید گرم اور سرد موسم کا سامنا کیا اور اسے سکر کا نام دیا ہے، اور یہی لفظ، یعنی انہوں نے اسے سکر کا نام دیا، یہاں بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن وہ لفظ بگڑ کر سکھر بن گیا۔ سکھر کو دریا کا تحفہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ دریا اپنا رخ تبدیل کرتا رہتا ہے نا، اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے، تو بہت سی زمین سکھر کی میں آ گئی، دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، تو اس وجہ سے اسے دریا کا تحفہ بھی کہتے ہیں۔ سکھر صوبہ سندھ کا اہم تجارتی مرکز ہے۔ تجارت مین خرید و فروخت، جہاں دکانیں ہوتی ہیں، جہاں مل کے لوگ شاپنگز کرتے ہیں اور چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ یہاں آٹا، سیمنٹ، تمباکو، چمڑے کی اشیاء اور کپڑا تیار کرنے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ سکھر شہر کے بسکٹ اور اچار بھی بہت مشہور ہیں۔ اب یہاں پہ تجارتی مرکز سکھر میں، اہم تجارتی مرکز سکھر جو ہے، یہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہاں پہ آٹا، سیمنٹ، تمباکو، چمڑے کی اشیاء، کپڑا تیار کرنے کے کارخانے بھی ہیں۔ سکھر شہر کے بسکٹ اور اچار بھی بہت مشہور ہیں۔
سکھر کے کپڑا پہننے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، میرے بھائی آرمی میں تھے تو وہ سکھر میں جب پوسٹڈ تھے بنو عاقل میں، تو وہاں سے وہ لے کر آئے تھے. کافی اچھا خوبصورت کپڑا ہوتا ہے، سلک ہوتی ہے زیادہ تر. سکھر شہر میں بہت سے قابل دید مقامات ہیں. سکھر شہر میں قابل دید، دیکھنے کے قابل، یہ املا کے لیے بھی ہے، مشکل الفاظ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. قابل دید، دیکھنے کے قابل مقامات، تو مقام کی جمع ہے. میر معصوم شاہ کا مینار، یہ ایک بزرگ ہستی ہے، ان کے نام پہ ایک مینار ہے جو ان کے مثلا مزار کے قریب واقع ہے. اس مینار کو میر معصوم شاہ کا مینار ان میں سب سے نمایاں ہے، یعنی بہت ظاہراً نظر آتا ہے. میر معصوم شاہ ایک نیک بزرگ اور شاعر تھے. یہ مینار ان کے مقبرے کے ساتھ تعمیر کیا گیا، یعنی مقبرے کا حصہ ہے. اس سے وہ کافی اونچا ہے، تو اس سے شہر کا نظارہ بھی بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور تقریباً 100 فٹ بلند ہے. اس بلندی سے شہر کا نظارہ ایک دلکش خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اورنج ورڈز آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور آپ خود بھی انڈر لائن کرتے جائیں پینسل سے. بک پر کام زیادہ پینسل سے کیا کریں، کیونکہ رب کیا جا سکتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ پین سے کر لیں گے تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ اچھا نہیں لگے گا اور بک نیٹ بھی نہیں لگتی. سکھر میں سکھر میں بہت سے اسکول اور کالج بھی ہیں. کئی مشہور اور پر رونق بازار بھی ہیں، خاص طور پر صرافہ بازار. صرافہ مین جہاں سونے کے زیورات ملتے ہیں، صرافہ بازار اس بازار کو کہتے ہیں. پر رونق، بہت زیادہ رونق والے، چہل پہل والے. اور مہران مرکز مہران دریا سندھ کا دوسرا نام مہران بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس وجہ سے کوئی مرکز ہوگا نا، جیسے مختلف نام رکھ لیے جاتے ہیں، اس کا نام مہران مرکز ہے. میں ہر وقت چہل پہل ہوتی ہے، یعنی لوگ اکثر وہاں رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر رونق بازار ہے. ٹھیک ہے، سکھر میں کئی تاریخی مقامات، اب تاریخ کے ہسٹری کے مقامات. اب دیکھیں اب شہر کا تعارف کیسے کرا رہے ہیں. پہلے انہوں نے ان کا نیم بتایا، وہ کس جگہ واقع ہے، پھر اس کی مشہور جگہوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا وہ ڈسکشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے، سکھر میں کئی تاریخی مقامات بھی ہیں. ان میں مسجد محمد بن قاسم، بندر روڈ مسجد، سادھو بیلا، کلکان دیوی کا مندر، جی شاہ کا مزار اور گھنٹہ گھر وغیرہ شامل ہیں. دریائے سندھ پر بنایا ہوا سکھر بیراج، دریائے سندھ پر بنایا ہوا سکھر بیراج اور ریلوے پل بھی بہت اہم ہے. دریائے سندھ کے اوپر سکھر بیراج بھی بنا ہوا ہے، اور یہ سکھر بیراج تو میں نے خود بھی دیکھا ہے آنکھوں سے. اور ریلوے پل بھی بہت اہم ہے. اسے کینچی والا پل بھی کہا جاتا ہے. کینچی کے دو یوں ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اس کا نام دیا گیا ہے. شاید شیپ ہو اس کی، یہ مجھے یاد نہیں ہے اسے. یہاں سے دریا اور شہر، ویسے میں سکھر گئی ہوئی ہوں. سکھر میں بنو عاقل، سکھر والے اترتے ہیں پھر بنو عاقل جاتے ہیں. سکھر روڑی وہی علاقہ ہے. یہاں سے دریا اور شہر کا نظارہ بہت بھلا لگتا ہے. لب مہران، سکھر کا ایک مشہور لب مہران اب دریائے سندھ کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے کنارے پر ایک مشہور باغ ہے. یہ دریائے سندھ کے قریب واقع ہے. تو لب مہران سے یہ اندازہ ہو گیا تھا دریائے سندھ کے قریب ہے. یہاں سرسبز درخت اور رنگ برنگے پھول بھی ہر طرف دکھائی دیتے ہیں. یہاں لوگ یہاں کشتی کی سیر سے بھی لطف اندوز، یعنی انجوائے کرتے ہیں کشتی کی سیر کو. دریائے سندھ کے کنارے مچھیروں کی بستی ہے. مچھیروں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں. یہاں کی اپنی خاص ثقافت ہے. ثقافت میں رہن سہنے کا طریقہ ہے. یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے دریا میں سفر کرتے ہیں اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں. سکھر شہر کی مچھلی بہت مشہور ہے.
اب تیسری مشہور چیز انہوں نے بتائی، پہلے بسکٹ بتایا، اچار بتایا، ویسے سکھر کے آم بھی ہوتے ہیں مشہور۔ سکھر فضائی رابطے کے ذریعے بھی کراچی اور ملک کے دوسرے شہروں سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں سکھر کی کھجور بھی بہت مشہور ہوتی ہے، ان لوگوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ سکھر فضائی رابطے کے ذریعے بھی کراچی اور ملک کے دوسرے فضا یعنی بائی ایئر جہاز کے ذریعے بھی ملک سے جڑا ہوا ہے۔ سکھر میں نیا ہوائی اڈہ، نیا ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا ہے۔ سڑک، ریل اور کشتی کے ذریعے بآسانی سکھر شہر کا سفر کیا، 2-3 طریقوں سے سفر کیا جاتا ہے، سڑک سے، ریل سے اور کشتی کے۔ سکھر کا سفر کیا جا شہر کا، کبھی فرصت ملے تو میرے شہر ضرور آئیں، ضرور تشریف لائیں۔ یہ آسان نہیں تھا، چیپٹر بہت آسان تھا نا۔ اب اس کا اورنج میں جو لفظ ہے، جب آپ ریڈنگ سنیں گے یا دیکھیں گے تو اس وقت ساتھ انڈر لائن کر لیجئے گا۔ میں کوشش کروں گی آپ کو اس کی پکچر بھی سینڈ کر دوں، لیکن جب تک ہے تو آپ کام سٹارٹ کر لیا کریں جیسے ہی اب کا لیکچر آپ کمپلیٹ ہوتا ہے تو۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، اللہ حافظ۔